السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے اور میں 49 سال کا ہو گیا ہوں۔ اور جب 1997 وہ سال ہے جہاں پر میں نے پہلی دفعہ انٹرنیٹ پر آن لائن ارننگ شروع کری۔ جب میں نے آن لائن ارننگ انٹرنیٹ پہ شروع کری تو مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، کمپیوٹر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے چیک آ جاتا ہے اور میں سب کو بتاتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ویب سائٹیں بنائیں ڈفرینٹ قسم کی اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں بتانا شروع کیا، ویب سائٹوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تو 1998 میں جا کے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بارے میں نے بہت زیادہ بتانا شروع کیا، اس کی ویب سائٹیں بھی بنائیں۔ اور ایک ویب سائٹ تھی، اس کا نام تھا honeymakemoney.com، دوسرا تھا getpaid.com.pk، اور جن کو آپ archive.org پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج 2022 ہے، انٹرنیٹ ہر ہاتھ میں پہنچ چکا ہے، اسمارٹ فون آ چکا ہے، ہر ہاتھ میں پہنچ چکا ہے۔ اب ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے، کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ آمدنی کرنے کے لیے۔ وہ کیسے کرا جائے گا اس کورس کو میں آج بتاؤں گا۔ یہ کورس 7th کلاس سے زیادہ کے بچوں کے لیے ہے۔ وہ بچے 40 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، 50 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بچے 12 سال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے اوپر ہے کہ وہ ان کی انٹلیکٹ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے 7ویں پاس کی ہے، موبائل فون چلا لیتے ہیں، واٹس ایپ چلا لیتے ہیں، فیس بک چلا لیتے ہیں، تو یوٹیوب چلا لیتے ہیں اور یوٹیوب پر ویڈیو سرچ کر لیتے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر یہ سب نہیں بھی کرتے تو بھی میں ان کے اندر آپ کو وہ چیزیں بھی بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ یہ چیزیں کر سکیں گے۔ میرا ایک اور کورس ہے ڈیجیٹل لٹریسی کورس، وہ والا کورس آپ ضرور کر لیں۔ اس سے آپ کو یہ باقی چیزیں جو موبائل کیسے چلانا ہے، فیس بک کیسے چلانا ہے، واٹس ایپ کیسے چلانا ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ اور یہ کورس ان کے لیے ہے جو 7th چلا لیتے کے پاس کر چکے ہیں، جو یوٹیوب چلا لیتے ہیں، جو فیس بک چلا لیتے ہیں، جو واٹس ایپ چلا لیتے ہیں، جو تھوڑی بہت انگریزی پھٹیچر قسم کی میری طرح سے بول لیتے ہیں، ان کے لیے یہ کورس ہے۔ چلے آئیے اس میں یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں۔ ڈیجیٹل ارننگ کیا ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل آمدنی ایسی کوئی بھی آمدنی جو کہ آپ کمپیوٹر کے اوپر یا اسمارٹ فون کے اوپر موبائل فون کی مدد سے حاصل کریں، یہ آپ کی ڈیجیٹل آمدنی یا ڈیجیٹل ارننگ ہے۔ تو ڈیجیٹل آمدنی کے اندر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ڈیجیٹل دنیا یا انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر بارڈر نہیں ہوتے، باؤنڈری والز نہیں ہوتی، ویزاز نہیں ہوتے، پاسپورٹس نہیں ہوتے، ابھی تک تو نہیں ہوتے۔ تو آپ پاکستان میں بیٹھ کر کسی اور ملک کے کسٹمر سے بات کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر ڈیجیٹل ارننگ ہے اور پاکستان اور امریکہ برابر ہو گیا تو مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں چکن ٹکہ آتا ہے 200 روپے کا، اور پاکستان میں بریانی آتی ہے 200 روپے کی۔ امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر اور سان فرانسسکو کے اندر وہی بریانی آپ کو ایک سستے ریسٹورنٹ میں $20 کی ملتی ہے، جانے 4000 روپے کی ملتی ہے، جو یہاں پہ 200 روپے کی ملتی ہے۔ اب یہاں پر تو 4000 کی بریانی نہیں ہے تو آپ کا ہو جاتا ہے کم پیسوں میں گزارا، لیکن جو امریکہ میں رہتا ہے وہ اس کو کیونکہ روزانہ بریانی کھانی ہے، روزانہ کھانا کھانا ہے، اور وہ 4000 روپے کا ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، تو اس کے پاس ٹائم جو ہے اس کی قیمت تھوڑی سی زیادہ ہے۔ ہمارے پاس ٹائم کی قیمت تھوڑی سی کم ہے کیونکہ ہمارا کرایہ کم ہے، ہمارے کھانے کی کاسٹ نسبتاً کم ہے۔ تو اس وجہ سے ایک دنیا کے اندر ایک امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے، جو ایک نوکریوں کا پورا یا کام کا پورا سمجھیے کہ سمندر پیدا ہو گیا ہے، اور اس سمندر سے ہمیں ابھی تک مچھلی پکڑنا نہیں آئی ہے۔ تو اس کورس کے اندر آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں میں کہ آپ اس سمندر کے اندر مچھلی پکڑنا سیکھ لیں۔ ایک دفعہ اگر آپ کو انٹرنیشنل بازار سے مچھلی پکڑنا آ گئی تو آپ پہلے چھوٹے چھوٹے جھینگے پکڑ سکتے ہیں، پھر مینڈک پکڑ سکتے ہیں، پھر کیکڑا بھی پکڑ سکتے ہیں، پھر بڑی مچھلی بھی پکڑ سکتے ہیں، شارک بھی پکڑ سکتے ہیں، ویل بھی پکڑ سکتے ہیں، جو پکڑنا چاہے پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن منیمم آمدنی آپ کو جو ہے 20,000 روپے سے 1 لاکھ روپے کمانا کوئی بڑی بات اب انٹرنیٹ کی وجہ سے نہیں رہی ہے۔ کرونا نے ہمیں آ کے دکھایا کہ ہم انٹرنیٹ کی مدد سے اسکول بھی چلا سکتے ہیں، گھر سے کام بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر سبزی بھی منگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اب ہمارے میجورٹی لوگوں کو واٹس ایپ کا پتہ ہے، فیس بک کا پتہ ہے، ٹک ٹاک کا پتہ ہے، یوٹیوب کا پتہ ہے کہ سمندر ہے، لیکن اس سمندر سے مچھلی کیسے پکڑنی ہے،
وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. جب بھی آپ مچھلی پکڑیں گے یعنی کوئی بھی آمدنی حاصل کریں گے اس سمندر میں سے, تو وہ آپ کی آمدنی کہلائے گی ڈیجیٹل ارننگ یعنی ڈیجیٹل آمدنی, کیونکہ آپ کسی ڈیجیٹل طریقے سے یہ کما رہے ہیں. اس کے اندر آپ ایپس بھی بنا سکتے ہیں, اس کے اندر آپ تصویریں بھی بنا سکتے ہیں, اس کے اندر آپ گرافک ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں, اس کے اندر آپ اکاؤنٹنٹ بھی بن سکتے ہیں, اس کے اندر آپ جو کام دنیا میں فزیکل دنیا میں ہو رہا ہے, جیسے فوڈ پانڈا اگر ایک ایپ ہے جس کے ذریعے گھر پہ کھانا آ جاتا ہے, تو وہ پرانے زمانے میں آپ اپنے بچے کو کہتے تھے بیٹا ریسٹورنٹ سے جا کے کھانا لے آؤ. کریم کے ذریعے آپ ٹیکسی منگاتے ہیں تو پہلے کسی کو بھیجتے تھے بیٹا ذرا ٹیکسی لے کے آ جاؤ, تو وہ اب ایپ کے ذریعے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو ڈیجیٹل دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی نئی جو آپ کو پتہ نہ ہو, بس صرف جو طریقہ کار ہے اس کے اندر یہ کھلونا شامل ہو جاتا ہے جو ہمارا موبائل ہے اور اب ہمارا جیب میں ہر وقت رہتا ہے, اس میں انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے, جس کی مدد سے ہمارا جو بارڈر ہے وہ ایک چھوٹے سے جگہ سے نکل کے پوری دنیا بن جاتی ہے. اب ہم امریکہ میں کام ڈھونڈ رہے ہیں, آسٹریلیا میں کام ڈھونڈ رہے ہیں, یو کے میں کام ڈھونڈ رہے ہیں, سویڈن میں کام ڈھونڈ رہے ہیں, افریقہ میں کام ڈھونڈ رہے ہیں, دبئی میں کام ڈھونڈ رہے ہیں. کام آپ سب جگہ سے ڈھونڈ سکتے ہیں, اور دنیا میں جو 4 بلین لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں ان سب کے لیے کام کر سکتے ہیں یا ان سے کام ہم کروا سکتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارا جو شہر ہے, گاؤں ہے, وہ چھوٹا سا تھا, اس میں 100 لوگ تھے, 300 تھے, 3000 تھے, کراچی تھا تو 30 ملین تھے. اب ہمارا جو گاؤں ہے وہ گلوبل ولیج ہے اور اس میں 8 بلین لوگ رہتے ہیں, جو کہ پاکستان جس کا صرف 2.7% ہے, 2.7% ہے. تو 97% پاکستان سے دنیا باہر ہے, اور وہ زیادہ تر جو دنیا ہے اس کی آدھی دنیا انٹرنیٹ پر آ چکی ہے, اسمارٹ فون پر آ چکی ہے. وہ ہمارے اب کسٹمر ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ ہماری مارکیٹ پلیس ہے. اب آپ نے بجائے اس کے کہ لوکل کمیونٹی سے آمدنی حاصل کریں, اب آپ نے گلوبل کمیونٹی سے اپنی آمدنی حاصل کرنی ہے. اور اس آمدنی کو حاصل کرنے کے اندر کچھ لوازمات بدل گئے ہیں. جیسے اگر آپ کسی چھوٹے گاؤں سے, پنجاب کے کسی چھوٹے گاؤں سے نکل کے پی کے چلے جائیں اور وہاں کے کسی چھوٹے گاؤں چلے جائیں, تو وہاں کی زبان فرق ہے, وہاں کے گلے ملنے کا طریقہ تک فرق ہے, ہاتھ ملانے کا طریقہ فرق ہے, مسکرانے کا طریقہ فرق ہے, ٹوپی پہننے کا طریقہ فرق ہے. یہ جب تک چیزیں آپ نہیں سیکھیں گے آپ کو وہ فارنر سمجھے گا اور آپ کو کام نہیں دے گا, کیونکہ آپ کام اس کو دیتے ہیں یا اس سے کام لیتے ہیں جس کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کمفرٹیبل یعنی اپنا اپنا فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی کو اپنا بنانا سیکھ لیا تو آپ کا وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا, آپ کا کسٹمر بھی بن جائے گا, آپ کا وینڈر بھی بن جائے گا, آپ کا دوست بھی بن جائے گا, اور آپ جو ہے اپنی آمدنی باہر سے بڑے آرام سے حاصل کر سکیں گے. یہ ہے ڈیجیٹل آمدنی. کمائے ڈالر میں, خرچہ پاکستان میں بیٹھ کے آرام سے کریں, عیش ہی عیش, بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں. اتنا اچھا زمانہ ہے اس والے زمانے میں لوگ رہنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ باہر سے آمدنی کما کے پاکستان میں خرچ کر سکتے ہیں. کتنے مزے کی بات ہے. تو یہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو کوشش کریں گے تو یہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا میں خود 97 سے ہی کر رہا ہوں, تو جب میں کر سکتا ہوں تو میرے سر پہ کوئی سیکھ نہیں ہے, اب تو بال بھی نہیں ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل آمدنی کمانے کے لیے آپ کے پاس اوزار کیا ہونے چاہیے. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے, فوراً ہمارا دماغ ادھر چلا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فزیکل چیز کون سی ہے جو نہیں ہے. تو پہلے میں آپ کو فزیکل چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو وہ کون سے اوزار یا ٹولز چاہیے ڈیجیٹل آمدنی حاصل کرنے کے لیے. ڈیجیٹل آمدنی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک عدد ٹچ فون ہونا چاہیے, واٹس ایپ ہونا چاہیے, فیس بک ہونا چاہیے, لنکڈ ان ہونا چاہیے. یہ 3-4 سافٹ ویئر اگر آپ کے پاس ہیں, اور یوٹیوب ہونا چاہیے, تو اب آپ ڈیجیٹل آمدنی کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے اور لیپ ٹاپ ہے تو آپ لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسمارٹ فون سے آپ کی زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی. تو آپ جو ہے کسی سے لون لے کے یا کسی سے کچھ اور محنت کر کے سب سے پہلے اپنے لیے یہ اسلحہ جمع کر لیں جس کے اندر ایک اسمارٹ فون ہے اور ایک عدد لیپ ٹاپ ہے. لیپ ٹاپ آپ کو 17,000 روپے کا مل جاتا ہے جو کہ $100 سے کم ہے. موبائل فون 15,000 روپے کا مل جاتا ہے, 17,000 کا مل جاتا ہے جو کہ $100 سے کم ہے. یہ دونوں چیزیں آپ ضرور حاصل کر لیں. اگر یہ نہیں ہیں تو آپ کسی دوست کا, کسی کزن کا اسمارٹ فون یوز کر کے اس پہ آمدنی شروع کر سکتے ہیں. اس کو بھی سکھا دیں, خود بھی سیکھ لیں, اور جب آپ
کے پاس یہ اسلحہ آ جائے تو اب اس سے بڑا اسلحہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہے مائنڈ سیٹ. وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب تک آپ کے پاس مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ نہیں کما سکیں گے. چاہے آپ کے پاس دنیا کا بیسٹ لیپ ٹاپ ہو, دنیا کا بیسٹ واٹس ایپ ہو. لیکن پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس MBA کی اور ماسٹرز کی ڈگری ہے, کمپیوٹر بھی ہے, اسمارٹ فون ہے. کروڑوں لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو کہ ماسٹرز کی ڈگری رکھتے ہیں اور پھر بھی 1 لاکھ روپے مہینہ نہیں کما پاتے. اس وقت ہم شہروں میں دیکھتے ہیں کہ فوڈ پانڈا اور بائکیا کے جو ڈرائیور ہیں اس میں MBA کیے ہوئے لوگ ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے لوگ ہیں, M.Com کیے ہوئے لوگ ہیں, لیکن وہ 1 لاکھ روپے سے کم کما رہے ہیں. PhD کیے ہوئے لوگ ہیں جو 1 لاکھ سے کم کما رہے ہیں. تو صرف اکوپمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا. اکوپمنٹ تو چاہیے, ہارڈ ویئر تو چاہیے, لیکن اب وہ ٹریننگ چاہیے جو کہ آپ کا گلوبل مائنڈ سیٹ کریٹ کرے گا. تو ہارڈ ویئر تو یہ ہو گیا, چلتے ہیں سافٹ ویئر کی طرف. ڈیجیٹل آمدنی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا آپ کا امتحان ہے, وہ آپ کی سوچ ہے. جب تک آپ اپنی سوچ کو گلوبل نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے چھوٹے سے کنویں والی سوچ کو نکال کے ایک بڑے دریا اور سمندر والی سوچ میں نہیں لے کے جائیں گے, آپ کی آمدنی کم رہے گی. پہلی بات ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر 2 ایکچولی انسان کے دشمن ہیں. ایک ہے اگنورنس یعنی پتہ نہ ہونا, تو جو میں آپ کو آج بتا دوں گا. دوسرا چیز ہے فیئر, خوف. ہر نئی چیز جس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. جب بجلی آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے جب کھمبے لگائے گئے بجلی کے تو لوگ بجلی آنے سے روکتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہاتھ لگانے سے ہماری بجلی کا کرنٹ لگ جائے ہم کو. جب اسکول آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے اسکول جانے سے منع کیا کہ ہم اسکول نہیں بھیجیں گے, ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے. اسکول نہیں بھیجا. جب یوریا کھاد آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے یوریا استعمال نہیں کیا کہ یہ خراب چیز ہے. جب گیس آنا شروع ہوئی, یہ سب پچھلے 100 سال میں آئی ہے نا, جب گیس آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم گیس کا نہیں چولہا استعمال کریں گے, اس سے لوگ مر جاتے ہیں. تو گیس کی جگہ انہوں نے لکڑی کا ہی استعمال جاری رکھا. جب لاؤڈ سپیکر آنا شروع ہوئے تو بزرگوں نے کہا کہ نہیں یہ حرام ہے, اس کو نہیں استعمال کرنا ہے. جب ٹرین آئی تو ٹرین کا استعمال نہیں ہوا. جب بھی کبھی ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے تو جو پچھلی جنریشن ہوتی ہے یا پچھلا کلچر بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈینٹ مارا جاتا ہے, اور لوگ اس ڈینٹ کو مارتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ کبھی دیکھا نہیں ہوتا ہے. تو اب یہی ایکچوئل آپ کا بڑا چیلنج ہے کہ جس زمانے میں ہم آ گئے ہیں اس زمانے کے اندر ہم امریکہ فون کریں 0 کاسٹ ہے, لوکل کال کریں 0 کاسٹ ہے, 0 کاسٹ ہے, کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ افریقہ کال کریں کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ ویڈیو کال جنریٹ کریں کوئی پیسے نہیں لگتے. آج سے صرف 25 سال پہلے اگر آپ کو ٹیلی فون کی لائن کا کنیکشن چاہیے ہوتا تھا تو پرائم منسٹر سے چٹھی لکھوانی پڑتی تھی. 300 روپے منٹ کی کال ہوتی تھی صرف لاہور اور اسلام آباد کے درمیان. 300 روپے منٹ کی کال. آج کے 300 روپے نہیں, آج سے 25 سال پرانے 300 منٹ, یعنی آج کے حساب سے سمجھے 2000 روپے کی کال ہوتی ہے. 2000 روپے منٹ. امریکہ کی کال 300 روپے منٹ تھی, اور فون کال بھی نہیں ملتی تھی, بکنگ کرانی پڑتی تھی. یہ وقت بدل گیا, نیا زمانہ آ گیا, لیکن ہماری ترقی دماغ کی نہیں ہو پائی. الحمدللہ بہت سارے بچے اب آن لائن بھی کام کر رہے ہیں, سب پوری قوم واٹس ایپ پہ بات کرتی ہے, میسیجز کرتی ہے, لیکن ایتھکس اس کے مسنگ ہے, اس کے طریقہ کار مسنگ ہے. تو مائنڈ سیٹ جو ہے کا مطلب سمپلی کیا ہے کہ مائنڈ ہمارا جو ہے سوچ وہ سیٹ ہے, ایک فریم کے اندر فرمے میں ہے, اس کو تھوڑا سا کھسکانا ہے, تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا ہے, اور اس کو بدلنے کے لیے بار بار محنت کرنی پڑتی ہے چھوٹی کوانٹٹی کے اندر. اگر آپ کہیں گے کہ میں آج آپ سے سیکھ لوں ریحان بھائی اور کل میں بدل جاؤں, ایسا ہو نہیں سکتا. جیسے میں نہیں بدل پایا اس طرح آپ بھی نہیں بدل سکتے. تو انسان کے اندر جو اس کی ایگو ہے, جو اس کا فائر وال سسٹم لگا ہوا ہے, جو روکتا ہے نئی چیز کو سیکھنے سے, وہ روکتا ہے ہمیں نئی باتیں سیکھنے سے, روکتا ہے نئی طریقے اختیار کرتے ہوئے. لیکن وہ جب دیکھتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بدل جاتا ہے. کراچی سے لوگ فلائٹ لیتے ہیں دبئی جاتے ہیں, لائن میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ لیکن سب لائن میں لگے ہوتے ہیں. تو انسان زیادہ تر چیزیں وہ کرتا ہے جو اس کے چاروں طرف ہو رہی ہوتی ہے. وہی انسان ہوتا ہے کسی اور ملک میں جا کے کچرا نہیں پھینکتا,
وہی انسان پاکستان واپس آتا ہے تو کچرا پھینکنا شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھا دیکھی ہم لوگ چلتے ہیں. یہ کلچرل ٹریننگ ہے. اس کے اندر ڈینٹ لگانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں لیکن آپ کے گھر والوں کو نہ سمجھ میں آئیں, آپ کے دوستوں کو نہ سمجھ میں آئیں, اور سب آپ کو کہیں کہ کون سی بیوقوفوں کی باتیں کر رہے ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ جو چیپٹر ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ اسی لیے ہے کہ جب آپ تیار ہو جائیں گے کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سوچ لیں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں تو آپ نہیں کر سکتے. اس نہ کرنے اور کرنے کے درمیان میں آپ کی سوچ کا تعلق ہے, اور پھر غلطیاں کرنی ہوں گی. بچپن سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیونکہ ہم غلطی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, تو ہم غلطی نہیں کرتے. اور جب تک غلطی نہیں کرتے سیکھتے نہیں ہیں. کبھی آپ نے کوئی بچہ دیکھا ہے جو خود بخود چلنا شروع ہو گیا اور بغیر گرے؟ ہر بچے کو پہلے کرال کرنا پڑتا ہے, پھر گرنا پڑتا ہے, پھر اس کو چلنا آتا ہے, پھر بھاگنا آتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میری ساری ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے اینڈ میں آپ 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہوں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. پہلے آپ کو کرال کرنا ہوگا, اس سے پہلے کسی نے آپ کا ڈائپر چینج کرنا ہوگا, امی نے آپ کو دودھ پلانا ہوگا, کھلانا ہوگا. وہ آپ کے مینٹر اور ٹیچر ہیں, کیونکہ ہم آپ کو نوالے بنا بنا کے یہاں پہ چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو آپ مسکرائیں گے, تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. جب آپ کے پہلے $5 آئیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. اس کے بعد آپ کرال کرنا شروع کریں گے, آپ $100 مہینے میں پہنچ جائیں گے. پھر تھوڑے دن کے بعد آپ جو ہے زیادہ زوری سے کرال کرنے لگیں گے, میں آوازیں نکالنا شروع کر دیں گے, اور پھر آپ چلنا شروع ہوں گے, اور پھر آپ بھاگنا شروع ہوں گے. بھاگنے کا جرنی تھوڑا سا ٹائم مانگتا ہے, 2 سے 3 سال مانگتا ہے. لیکن آپ زیادہ محنت کریں تو آپ 3 مہینے سے 1 سال میں بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور پہنچیں گے. ڈیجیٹل آمدنی حاصل کرنے کے لیے 2 عدد کارڈ آپ نے بنوانے ہیں. ایک تو آپ کے فون میں, کیونکہ آپ نے ڈیجیٹل لٹریسی کا کورس کیا ہوا ہے, تو آپ کے فون میں جیز کیش ہوگا پہلے سے, تو آپ نے جیز کیش لینا ہے. اور دوسرا کارڈ آپ نے sadapay.com کا لینا ہے. تیسرا کارڈ آپ نے payoneer.com کا لینا ہے. تو ان کارڈوں کی مدد سے آپ کی جب پیمنٹ آئے گی باہر کسی ایک سروس پرووائڈر کے پاس, وہ آپ کے جیز کیش میں ٹرانسفر ہو جائے گی. کرنا کیسے ہوگا یہ میں آگے بتاؤں گا, لیکن آپ payoneer.com پہ جائیے, سائن اپ کر لیجئے. آپ sadapay.com پہ جائیے, سائن اپ کر لیجئے. اگر آپ کی عمر 18 سے کم ہے تو بھی آپ بینک اکاؤنٹ SadaPay میں کھول سکتے ہیں, اور اس میں پیمنٹ بھی ریسیو کر سکتے ہیں. اس لیے ہر نوجوان جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, اس کی عمر کچھ بھی ہو, اس کے پاس ایک سمارٹ کارڈ ہونا چاہیے, جو کہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں نادرا کی ویب سائٹ سے اور ایپ سے, یا نادرا کے دفتر سے. اور آپ کو اپنا SadaPay کا اکاؤنٹ بنانا چاہیے. یہ آپ کی ڈیجیٹل کہنا چاہیے, جیسے ہم کسی دفتر میں جاتے تھے نا پرانے زمانے میں, تو کوٹ پہنتے تھے, ٹائی پہنتے تھے. اب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو رومال لگایا ہوا ہوں, کیوں؟ جا کے اچھا لگنے لگے. تو آپ اب تیاری کر کے بیٹھے ہیں. جس طرح سے مسٹر بین کی ایک ویڈیو ہے, وہ کام ہوم ورک کرنے سے پہلے, آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی اسکرین پہ, ہوم ورک کرنے سے پہلے ساری چیزیں, پینسلیں شارپن کرتا ہے, چیزیں کرتا ہے, سیٹ کرتا ہے. اسی طرح سے آپ نے اپنے موبائل کو پریپیئر کرنا ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ میں نے SadaPay بھی لے لیا ہے, میں نے Payoneer بھی لے لیا ہے, میں نے جیز کیش بھی ڈال لیا ہے, اب ڈیفینیٹلی میری کمائی آئی ہی آئی. صحیح ہے. کام کیا بازار, ایک بازار ہے جس کا نام ہے Fiverr, FIVERR.com. یہ بازار دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل سروسز کا بازاروں میں سے ایک ہے. اگر مجھ کو بریانی بیچنی ہے تو میں ایسے بازار میں جا کے بریانی بیچوں گا نا جہاں لوگ ہوں گے. تو ڈیجیٹل سروسز بیچنی ہے, کوئی گرافک ڈیزائننگ بیچنی ہے, کوئی ڈیجیٹل سروس بیچا کے بیچنی ہے, اپنی آواز بیچنی, کوئی بھی سروس بیچنی ہے, تو مجھے Fiverr.com پر جا کے اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے. اور بھی بازار ہیں, جیسے کراچی کا بازار ہے, لاہور کا بازار ہے, اسلام آباد کا بازار ہے. اسی طرح انٹرنیٹ پہ سینکڑوں بازار ہیں, لیکن میں اس وقت آپ کو سب سے آسان ترین بازار کے بارے میں بتا رہا ہوں, جس کا نام ہے Fiverr. اس کورس, کیونکہ یہ کورس نمبر 1 ہے ہمارا ڈیجیٹل ارننگ کا, تو اس کے اندر میرا گول یہ نہیں ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے مہینہ کمانا شروع ہو جائیں. اس کا گول میرا یہ ہے کہ آپ 50,000 سے 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا شروع ہو جائیں. جو لوگ کچھ نہیں کماتے وہ کم سے کم 1 لاکھ تو کمائیں. جب 1 لاکھ پہ پہنچ جائیں گے تو میں آپ کو اور ٹیچرز بتا دوں گا جو آپ کو آگے لے کے جائیں گے. کہیں گے تو میں خود کورسز بنا دوں گا, نو پرابلم. لیکن آپ سب سے پہلے اس کورس کو پورا کریں, اپنی آمدنی کو 1 لاکھ روپے مہینے پہ لے کے جائیں. اور اس کے لیے آسان ترین بازار جو مجھ کو ابھی تک معلوم ہے وہ ہے Fiverr.com.
آپ fiverr.com پہ چلے جائیں, rehan.com/fiverr پہ جائیں, یہاں سے کلک کریں, سائن اپ کریں اور وہاں سے جا کے اپنا fiverr کا اکاؤنٹ بنائیں. آپ اس کے بعد اپنے موبائل پر جائیں, fiverr لکھیں, سرچ کریں, اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو کیسے سرچ کرنا ہے, اور آپ اپنے موبائل پر یہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اسکرین نظر آ رہی ہے, یہاں پہ بولے گا کہ میں سائن اپ کر لوں, تو آپ اپنے فیس بک کی مدد سے اس کو سائن اپ کر لیجیے. پھر وہ پوچھے گا کہ آپ نے بائر اکاؤنٹ بنانا ہے یا سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے, تو آپ نے پہلے سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے, جا کے آپ اپنی سروسز کو یہاں پر بیچ سکیں. دوسری ایپ جو آپ نے یہاں پر ڈالنی ہے اس کا نام ہے کینوا. کینوا فوٹو شاپ جو ایک مشہور سافٹ ویئر ہے اسی طرح کا ایک چھوٹا سا بیبی سا سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, جس کے اندر آپ سب کچھ ٹیمپلیٹ کی شکل میں پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ ای میل چلا سکتے ہیں تو آپ کینوا بھی چلا سکتے ہیں. کینوا کیوں چلائیں اور فوٹو شاپ کیوں نہ چلائیں؟ جب آپ کلاس 1 میں ہوتے ہیں تو آپ چھوٹی چیزیں کرتے ہیں, جب آپ کلاس 2 میں جاتے ہیں تو اس سے بڑی, جب آپ 10 میں جاتے ہیں تو اس سے بڑی. جب آپ کلاس 1 میں ہوتے ہیں تو A بتایا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, اور جب آپ کلاس 10 میں آ جاتے ہیں تو A+A الجبرا کا سم ہوتا ہے اور اس کا نمبر 10 آ جاتا ہے یا کچھ بھی آ جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ ابھی کلاس 1 میں ہیں, 1 لاکھ روپے سے کم کماتے ہیں, تو آپ کینوا انسٹال کر لیں. کینوا کے لیے آپ rehan.com/canva پہ چلے جائیں اور وہاں پر جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اپنے پاس موبائل کھولیں, موبائل کے اندر بھی جا کے آپ اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, پلے اسٹور کھولیں, اس کے بعد یہاں پر کینوا لکھیں. یہ ایپ آپ کے سامنے آ گئی, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر سائن اپ کا اسکرین آ رہا ہے تو یہاں پر فیس بک سے کنیکٹ کر لیں, آپ کا سائن اپ ہو گیا. اب یہاں پر آپ سب سے پہلی اپنا کوئی ڈیزائن بنائیں. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, تو اللہ کا شکر کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں الحمدللہ, رائٹ. تو آپ لکھیں السلام علیکم اور الحمدللہ. تو آپ ٹیمپلیٹ پہ جائیں, وہاں سرچ کریں فیس بک پوسٹر. فیس بک پوسٹر کی ٹیمپلیٹ آ جائے گی, اس میں جا کے آپ سمپلی لکھیں کوئی بھی پوسٹر کی ایپ جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹیمپلیٹ اچھی لگ رہی ہے, اس پہ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد یہاں دیکھیں ایڈٹ کا بٹن ہے, اس کو دبائیں. اس کو دبانے کے بعد آپ نے یہ ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے کہ کون سی والی ٹیکسٹ کو چینج کرنا ہے, اور چینج کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم, اور دوسری والی ٹیکسٹ کو لکھ دینا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن دبا دیں تو یہ آپ کے فون میں ڈاؤن لوڈ ہو گئی, اور پھر یہاں پہ شیئر کا بٹن دبا دیں اور اس کو فیس بک پر شیئر کر دیں. یہ آپ کی پہلی پوسٹ تیار ہو گئی کینوا کے اوپر. اتنا آسان تھا. فیس بک پہ لگا کے آپ نے پوسٹ کا بٹن دبانا ہے, اب یہ فیس بک پر تصویر پوسٹ ہو گئی. اسی طرح سے آپ اگلی ڈیزائن بنائیں, پھر دوسری ڈیزائن بنائیں, پھر تیسری ڈیزائن بنائیں. جو چیز آپ کو پسند ہے, اگر آپ کو میتھس پسند ہے, سائنس پسند ہے, احادیث پسند ہے, قرآن پسند ہے, ڈیلی کی آپ 5-10 پریکٹس کے لیے ٹیمپلیٹس کو استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن بنائیں. آپ نے 50 پر پہنچنا ہے جتنے جلدی ہو سکے. کینوا آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا کہ آپ کی 50 ڈیزائن پورے ہو گئے. اسکرین پہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ نظر آ رہا ہے, ایسا سرٹیفکیٹ آپ کو بھی مل جائے گا کہ آپ نے اب 50 پوسٹیں اپنی کینوا پہ بنا لی ہیں. اب جی آپ ہو گئے تیار تھوڑا تھوڑا کینوا کے اوپر. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کی آپ نے 50 پوسٹیں بنا لی. کینوا کے اوپر آپ نے 3 چیزوں پہ پہلے فوکس کرنا ہے. وہ 3 چیزیں ہم پہلے بیچنا سیکھیں گے فائیور کے تھرو. وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں آپ بنا سکتے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہزاروں کلاس نمبر 1000 میں پہنچنے, کلاس نمبر 10 میں پہنچنے سے پہلے کلاس نمبر 1 پہ پہنچ جائیں. 1 کلاس کیا ہے کہ بھئی جس طرح آپ نے اتنی آسان پوسٹ بنا لی, اسی طریقے سے آپ پوسٹ کیا بنائیں کہ جی تھمبنیل فیس بک کے, تھمبنیل یوٹیوب کے اور انسٹاگرام کی پوسٹ. تو آپ کینوا دوبارہ کھول لیں. اب دیکھیں یہاں پہ لکھیں یوٹیوب تھمبنیل, تو آپ کے سامنے ڈیزائن آ گئے. اس ڈیزائن کے اندر آپ نے سمپلی ٹیکسٹ لکھنا ہے, اس کو فریم کا سائز معلوم ہے کہ کیا بنانا ہے, اور وہاں پر جا کے آپ نے اس طرح سے آپ تھمبنیل بنا سکتے ہیں. اب اسی کے اندر آپ مختلف ایلیمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں. ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایلیمنٹس ڈیزائن کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ایرو کا سائن ہے, کوئی ایموجی ہے, کوئی کوئی تصویر ہے. اگر آپ برگر کی بیچ رہے ہیں تو برگر کی تصویریں اس کے اندر پہلے سے ہیں, وہ فٹ کر دیں تو وہ ایلیمنٹ ایڈ ہو جانا شروع ہو جائیں گے.
اب آپ اس کو مزید خوبصورت بنانا شروع کر رہے ہیں. آپ یوٹیوب کھولیں, یوٹیوب کے اوپر جائیں اور لکھیں کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن تھمبنیل وتھ کینوا. تو بہت ساری ویڈیوز آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہیں. انہی ویڈیو کو آپ پلے کر لیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ڈفرینٹ تھمبنیل بنا لیں, اور اس سے آپ ڈفرینٹ قسم کے تھمبنیل آپ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے تھمبنیل بنانے جو اب آپ ریڈی ہوں, فیل کریں آئی ایم ناؤ ریڈی, 50% بھی ریڈی ہو جائیں, تو اب آپ کیا کرنا ہے کہ اب آپ تھمبنیل بنائیں, اور بنانے کے بعد اب اس کو ہم آفر کریں گے فائیور پہ. آفر کرنے سے پہلے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ فیس بک کھولیں. فیس بک کھولنے کے بعد آپ جا کے لکھیں فائیور کینوا گروپس, بلکہ فائیور اور کینوا لکھ کے سرچ انٹر دبا دیں. پھر گروپ پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے بہت سارے گروپس آ جائیں گے. ان گروپس کو آپ جوائن کر لیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کینوا اور فائیور سے کمانا سکھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں. تو آپ ان گروپس کے اندر جائیں اور اپنی پوسٹ لگائیں اور دیکھیں, پوچھیں لوگوں سے کہ میری امیج آپ کو کیسے لگ رہی ہے. تو آپ کو تو ایسے دوست مل جائیں گے جو یہی کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی آپ کسی کو نہیں جانتے ہو جو یہ کام کر رہے ہو, اب آپ کو بہت سارے دوست مل جائیں گے جو یہی کام کر رہے ہیں, اور ان سے پوچھ کے, ان کو بتا کے, ان کے ساتھ مل کے, گرتے پھرتے آپ وہاں پہ پہنچ ہی جائیں گے. فرض کیجئے کہ آپ کراچی سے بس میں بیٹھے ہیں مری جانے کے لیے, تو جب تک آپ مری پہنچیں گے نا تو رستے میں اس بس میں 3-4 دوست آپ کے بن چکے ہوں گے, اور وہ دوست آپ جب مری پہنچیں گے تو آپ کو مری پہنچ کے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ چلو ہم مل کے کمرہ لے لیتے ہیں, چلو مل کے کھانا کھا لیتے ہیں. مل کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, سفر بھی جلدی کٹ جاتا ہے. تو یہی جو آپ کا ڈیجیٹل ارننگ کا سفر ہے, یہ بھی مل کے آپ جب کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا. اچھا جی, اب بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, ریحان بھائی آپ کہتے ہیں دوست بناؤ دوست بناؤ دوست بناؤ. تو میں آپ کو آج پھر ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اپنی فیس بک کی پروفائل کو تھوڑا سا خوبصورت بنانا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی فیس بک کی پروفائل پہ کوئی اداس سی فوٹو لگی ہے, کوئی کور میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا, تو آپ کیا کریں, سب سے پہلے اپنی پیاری سی مسکراتی ہوئی فوٹو لے کے فیس بک کی پروفائل میں لگا لیں. آپ کے پاس کوئی اچھی سی ٹورسٹ, آپ کہیں گھومنے گئے تھے تو وہ کور پہ لگا دیں. اگر آپ کہیں بھی گھومنے نہیں گئے تو آپ گوگل پہ جائیں, گوگل پہ جا کے سرچ پہ لکھیں سوات ویلی, انٹر دبائیں, امیج پہ کلک کریں, جو امیج اچھی لگ رہی ہے اس پہ یہاں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فیس بک کا اس کو کور بنا لیں. جب آپ کی کوئی پروفائل کھولے گا تو اس کو ایک خوشبو آئے گی, ایک مہک آئے گی, ایک ہوا کا جھونکا آئے گا کہ یار یہ کتنا نیچر لونگ انسان ہے. اس کے اوپر تھمبنیل جو ہے وہ سوات والی کا لگا ہوا ہے, پھر آپ کی فوٹو مسکرانے والی لگی ہوئی, تو اس کا امپریشن آپ کے اوپر اچھا پڑنا شروع ہوگا. آپ کام ان سے کرائیں گے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں, آپ کام ان کو کر کے دیں گے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں. تو آپ کو اچھا لگنا اس لیے ضروری ہے. جیسے ہم کسی خوبصورت دکان میں جاتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ کھانا کھا لو, یہ صاف ستھری دکان لگ رہی ہے. اگر کسی میلے کچیلی جگہ پہ جائیں گے تو دل نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ پتہ نہیں یار کھانا کھا کے بیماری نہ ہو جائے. اسی طرح ڈیجیٹل سروس کے اندر آپ کا امیج ہونا بہت اچھا ہے, بہت ضروری ہے. یہی چیز آپ نے اپنے لنکڈ پر کرنی ہے. لنکڈ کی پروفائل کے اندر فوٹو اچھی لگانی ہے. یہ جو کور ہے یہ چینج کر کے, اگر آپ کے پاس کوئی کور نہیں ہے تو آپ سوات ویلی کی فوٹو لگا دیں. پھر آپ آئیں اپنے پروفائل کے اندر فیس بک کے, وہاں پہ لکھیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو لکھیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ کون سے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹ لکھ دیجئے. پھر وہاں پر آپشن ہے کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں, تو آپ کہیں کہ میں فائیور میں کام کرتا ہوں ایز اے فری لانسر. ڈسکرپشن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا, یہاں پر آپ نے جگہ پہ لکھنا ہے فائیور, ڈیزگنیشن میں لکھا ہے فری لانسر, ڈسکرپشن میں لکھا ہے آئی میک بیوٹیفل انسٹاگرام, فیس بک اینڈ یوٹیوب پوسٹس فار یو فار $5, اور یہ میری پروفائل کا لنک ہے. تو آپ کی جو فائیور کی پروفائل کا لنک تھا, ہم یہاں پہ ایگزامپل کی پروفائل کا لنک لگا رہے ہیں. اب آپ کو فیس بک سے کسٹمر آنا شروع ہو گئے. کہاں جا رہے ہیں, فائیور پہ جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ میں ڈائریکٹ کام دے دیتا ہوں, ڈائریکٹ بھی دے دیجیے گا, لیکن آج ہم صرف اس کورس میں ہم صرف فائیور کے تھرو کمانے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی پروفائل پہ اب لکھا ہوا ہے کہ میں کرتا کیا ہوں. پھر ایک چھوٹا سا لائن ہوتی ہے فیس بک کے اندر, انفارمیشن سیکشن, وہاں پر بھی آپ نے یہ لکھنا ہے آئی ایم اے فری لانسر who can make you Instagram, Facebook and YouTube thumbnails and images, full stop, ask me how. یہ جملہ آپ نے, اگر آپ نے کچھ نہیں لکھا تو یہ ضرور لکھ دیں, اور اگر کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو بعد میں لکھ دیجیے گا. کورس کے دوران, جو میرا کورس آپ کر رہے ہیں اس کے دوران آپ بھی لکھ دیجیے.
ٹیچر ہونا تھوڑی سی بات مان لیں اور یہ وہاں پہ لکھ دیجیے. یہ ہو گیا. اب آپ بتائیں آپ کہاں رہتے ہیں. کراچی میں لکھتے رہتے ہیں, لاہور رہتے ہیں, اسلام آباد رہتے ہیں, توسا شریف رہتے ہیں, فری لینسر آباد رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, افریقہ میں رہتے ہیں, لکھ دیں کہ میں یہاں رہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کا فالوور کا ایک فنکشن ہوتا ہے فیس بک کے اندر. یہ 3 بٹن جو آ رہے ہیں یہاں کلک کریں, یہاں پہ فالوور سیٹنگ پہ کلک کریں اور اس کو پوسٹوں کو پبلک کر دیں. جا کے جب آپ پوسٹیں بنائیں تو آپ کے جو دوست ہیں وہ اس کو شیئر کر سکیں اور ان تک بھی یہ جانا شروع کہ یہ بچہ جو ہے یہ گرافک ڈیزائننگ کا کام سیکھ بھی رہا ہے اور کر بھی رہا ہے. اچھا جی, اب آپ کا ادارہ آ گیا, یعنی آپ کا ادارہ فری لانسر ہیں آپ فائیور پہ. آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کی مسکراتی ہوئی فوٹو آ گئی. اب آپ کی فیس بک تھوڑی سی خوبصورت ہو گئی نسبتاً. اور جب آپ فیس بک پہ چیزیں شیئر کریں گے تو آپ میک شیور کیجئے کہ جب بھی آپ نے کینوا کے اوپر کوئی چیز ڈیزائن کری تو جب آپ پوسٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں پبلک ہونی چاہیے پوسٹ, یہ فرینڈز اونلی پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی خاتون ہیں اور خوبصورت سی فوٹو نہیں لگا سکتی مسکراتی ہوئی تو آپ حجاب کرتی ہیں تو آپ حجاب کریں اور حجاب کی فوٹو لگائیں, لیکن حجاب میں پیچھے سے آپ مسکرا رہی ہوں, چاہے کسی کو نظر آ رہا نہ ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں مسکرا رہی تھی اس فوٹو کے اندر. اور جو آنکھیں دکھانے کی اجازت ہے, جو حجاب میں اجازت ہے, وہ آپ وہاں پر پوری کریں اور وہ فوٹو لگا دیں. تو اگر کوئی باہر ملک کا بندہ ہوگا یا بندی ہوگی تو پوچھے گی بیٹا کہ آپ کا دین بھی پھیلے گا اس سے کہ آپ نے بیٹا حجاب کیوں کیا ہوا ہے اور آپ کیوں کرتی ہیں, وہ آپ سے سوال کرے گا. تو اس سے آپ کی کیا ہو جائے گی دوستی, اور دوستی جب ہوگی تو اس سے آپ کا کام آسان ہونا شروع ہے, کیونکہ ہم اگین کام کس کو دیتے ہیں لیتے ہیں, جس سے ہماری تھوڑی بہت دوستی ہوتی ہے. لنکڈ ان کی پروفائل. لنکڈ ان کی پروفائل اگر آپ کی نہیں بنی ہوئی تو آج بنا لیں. جیسے فیس بک ہے اسی طرح لنکڈ ان ہے, اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اس میں بھی جا کر آپ یہ بیسک لکھیں کہ آپ کون ہیں, کہاں رہتے ہیں. جو بایوگرافی میں نے لکھوایا کہ آئی ہیلپ میک تھم نیلز فار یوٹیوب, فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایز اے فری لینسر, آسک می ہاؤ, یہ لکھ دیا. کام میں لکھ دیں کہ میں فائیور میں کام کرتا ہوں, پوزیشن میں لکھ دیں کہ فری لینسر کے طور پہ کرتا ہوں, ڈسکرپشن میں وہی چیز لگا دیں اور اپنا فائیور کا لنک لگا دیں جو ہم نے فیس بک میں لکھا تھا. اسکرین پہ لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ پورا جو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے. لکھ لیا, چلیں گڈ. اب اگلے پہ چلتے ہیں. لکھیں کہاں رہتے ہیں, پتہ صحیح بتائیں, شہر بتائیں اور ڈسکرپشن لکھ دیں. اور پھر لنکڈ ان میں جا کے آپ سرچ کے اوپر جائیں اور سرچ میں لکھیں کینوا فائیور, انٹر دبا دیں. تو جو لوگ کینوا فائیور پہ کام کرتے ہیں اس میں سے 10 لوگوں کو آپ اپنا نیا دوست بنا لیں, کیونکہ وہ بھی یہی کام کرتے ہیں, آپ بھی یہی کام کرتے ہیں, تو آپ کو اچھے دوست مل جائیں گے. یہ ہو گئی آپ کی لنکڈ ان کی پروفائل سیٹ, فیس بک کی پروفائل سیٹ. اب آپ جو ہے چل کے ہم فائیور پر گگ بنانا سیکھیں گے. اچھا جی, اب بنانا ہے فائیور کا گگ. وہ تو مجھے آتا ہی نہیں, اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں کبھی بنایا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آتی ہوں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا نہیں آتا اور ہیلپ کب مانگیں زندگی میں. تو آج جو ہے کیونکہ مجھے فائیور کا گگ بنانا ہی نہیں آتا تو میں ہیلپ مانگوں گا عادل بھائی سے, جو ہمارے پاس ایز اے ٹرینر آئے ہوئے تھے کہ فائیور کا گگ کیسے بنانا ہے. عادل بھائی آپ بتائیں کہ بھی فائیور کا گگ کیسے بنانا ہے. اور یہ میں خاص طور پہ اس پوزیشن میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو بھی آتی ہے شرم سوال کرتے ہوئے کہ یار مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں نے کیسے بول دوں. تو جب یہ آپ کو سکھانا تھا اس ویڈیو میں کہ یہ بولتے ہوئے آپ کو بے شرم ہونا پڑے گا کہ مجھے یہ نہیں آتا ہے. جس دن تک آپ اکڑتے رہیں گے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں آتا. جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کائنات میں سب کچھ نہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن نہ پوچھنا
बुरी बात है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप यूट्यूब से पूछें, गूगल से पूछें, या कोई टीचर मिल जाए तो उससे पूछ लें। शर्माना नहीं है, इमरान खान कहते हैं, घबराना नहीं है और सवाल कर लेना है। जी आदिल भाई, कैसे गिग बनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें आपको चंद पॉइंट्स बताऊंगा, वो आप सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करने होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जो आप गिग बना रहे हैं उसका टाइटल डिफ़ाइन करना होता है कि आप बेचना क्या चाह रहे हैं, आपका मेन टाइटल क्या है, वो आप डिफ़ाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह एक टाइटल है गिग इमेज का, आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल, तो ये एक टाइटल है, ये इसको डिफ़ाइन करना होता है। दूसरे नंबर पे होता है आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। जिस तरह बैकग्राउंड रिमूवल ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में आता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद इसके सर्च टैग्स कौन से हैं। मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड रिमूवल एक टैग हो गया, इमेज बैकग्राउंड रिमूवल एक टैग हो गया, या इसके अलावा फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवल एक टैग हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जब आप जाते हैं वहाँ पे आपको इसकी प्राइसेस जो है ना वो डिफ़ाइन करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे आप $5 में कितनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहे हैं, आप $10 में कितनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहे हैं। तो ये दूसरे पेज पे आपको इनके पैकेजेस डिफ़ाइन करने होते हैं। तीसरे पेज पे आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो बयान करनी होती है। मिसाल के तौर पे आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना होता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं, और क्लाइंट वो आके पढ़ता है, इस तरह वो आपको ऑर्डर देता है। चौथे नंबर पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें चाहिए उसका काम स्टार्ट करने के लिए। पाँचवें नंबर पे आपको 5वें पेज पे जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर इमेजेस अपलोड करनी होती हैं, जो आपकी जिसको हम गिग इमेज कहते हैं। इस गिग इमेज को आप कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग जब गिग इमेज अपलोड करते हैं तो गिग पब्लिश का बटन होता है, वहाँ पे आप अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारा गिग बनाने का कंप्लीट तरीका है। थैंक यू सो मच। अब ये गिग भी बनाना बता दिया आदिल भाई ने, तो अब इसके आगे क्या करना है ये भी मुझे नहीं आता। इसके लिए जो है मैं शहरियार भाई को बुलाऊंगा और वो बताएंगे कि भाई शहरियार भाई आके बताएं कि इसके बाद क्या करना था। आए शहरियार भाई। एक बार जब आप फाइवर पे गिग बना लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक लिंक आता है और फाइवर कहता है कि ये आपकी गिग का लिंक है। अब आपका काम ये है कि आप उसे जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं वहाँ पे उसको शेयर करें। सबसे पहले आप फेसबुक पे जाएं और अपनी वॉल पे उस गिग को पब्लिक कर दें, ताकि आपके दोस्त जो हैं अगर वो चाहते हैं बनाना तो वो आपकी गिग से फ़ायदा उठाएं। दूसरा, फाइवर फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जिसमें आप ग्रुप्स में जाकर अपने गिग के लिंक को पेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी गिग पे क्लिक करके आपको इम्प्रेशन भी दे सकते हैं, जिससे चांसेस हैं कि आपको फाइवर पे कोई ऑर्डर मिल जाए। तो ये 2 काम अपने फेसबुक पर करने। इसके बाद और फेसबुक पर आप अपनी प्रोफाइल और फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं फाइवर के गिग्स के ऊपर, वहाँ पे आप अपने गिग के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि चांसेस बढ़ जाएं कि आपको फेसबुक के ज़रिए कोई ऑर्डर मिल जाए। फाइबर पे ऑर्डर मिलने के चांसेस इस तरीके से हैं कि जब आप गिग को बना रहे होंगे तो आपने अपनी गिग की SEO का ख्याल करना है, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स आपने रखने हैं जिसके जो कंपैरेटिवली लो कंपटीशन जिनका हो और वहाँ पे ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। उसके लिए आपने हमारा कोर्स है एक जो कि आदिल मुराद ने बनाया है, उसको देखिए। उसमें तफसीलन बयान किया गया है कि किस तरीके से आप अपनी गिग को SEO फ्रेंडली कर सकते हैं, जिससे आपकी गिग के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आदिल भाई जो शहरियार भाई के भी उस्ताद हैं वो बताएंगे कि मज़ीद इसको अपनी चैट को ऑन कैसे रखना है, अपने अकाउंट को लाइव कैसे रखना है, वगैरह वगैरह, क्या करना होगा कि आपको ऑर्डर मिल जाए। आपने बिरयानी बना ली, ठेला लगा लिया, अब कस्टमर नहीं आ रहे, अब क्या करना है? तो यहाँ तक तो काम आप लोगों को पता है इजीली हो जाता है कि आप गिग भी बना लेते हैं, आप गिग इमेज भी बना लेते हैं। तो आगे आपकी दुकान अभी रेडी हो गई है, तो वहाँ पे लोग आएंगे कैसे? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर गिग को रैंक किस तरह करें। तो इसमें मैं 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इजीली, क्योंकि हम गिग पे लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं कराना चाहते, उनसे फेक रिव्यूज़ नहीं लगवाना चाहते। वो जिस तरह अमेज़ॉन में प्रॉक्सी मार्केटिंग होती है, हम उस तरफ इसको नहीं ले जाना चाहते। तो इसके लिए मैं आपको इजी स्टेप्स बताता हूँ। इंशाल्लाह आपकी गिग जो है वो ऑर्गेनिकली रैंक करेगी। सबसे पहले आप सोशल मीडिया शेयरिंग करें। वो किस तरह होती है? आप फेसबुक पे जाके सर्च करें फाइवर गिग प्रमोशन,
اس کے گروپس ہیں، وہاں آپ کو اپنی گگ کا لنک دینا ہوگا. وہ آپ کی گگ کو کلک کریں گے اور امپریشن دیں گے، آپ کو کلک بھی دیں گے، امپریشن بھی دیں گے، تو وہ پھر اپنی گگ کا لنک آپ کو دیں گے، پھر آپ کو بھی اسی طرح ان کو دینا ہوگا. یہ عدلے کا بدلہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پر. تو وہ بیسیکلی آپ کی گگ کو کلکس امپریشن مل رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح بوسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پیجز اس کے 1 2 3 4 پہ وہ آ جاتی ہے اوپر سے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بائر ریکویسٹ سینڈ کیا کریں. فائیور 10 بائر ریکویسٹ کا آپشن دیتا ہے ایک دن میں. آپ 24 گھنٹے میں آپ فری کی 10 بائر ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ضرور سینڈ کیا کریں. اس طرح ایک تو وہ کلائنٹ آپ کو آرڈر دے نہ دے، وہ آپ کو کلک اینڈ امپریشن تو ضرور دے کے جاتا ہے. تو جب آپ کی کلکس آپ کے اور امپریشنز آپ کے مضبوط ہوں گے، تو ایک آدھا آرڈر آپ کو آ گیا، تو پھر آپ کا 1 2 ریویوز کے ساتھ سوشل پروف بن جائے گا. کلائنٹ کو یقین آئے گا کہ ہاں اس نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے، اب میں اس کو کام دوں تو مزید یہ کرے گا. تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے، پھر آپ کو مزید آرڈرز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ 10 15 ریویوز لینا اس پہ مشکل ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو اعتماد ہو آپ پہ کہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ کلائنٹس آ کے ریویوز بھی پڑھتے ہیں. تو جب ان کلائنٹس کو اعتماد آ جاتا ہے تو پھر آپ کو آرڈرز کی فراوانی لگ جاتی ہے، پھر ڈیلی بیسس پہ آپ کو بہت زیادہ آرڈرز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بریفلی ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ ایک گگ رینکنگ ٹیکنیکس ہیں. عادل بھائی نے بھی اور شہریار بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ نے گگ بنا لیا کیسے بنانا ہے اور اس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے. اب میں آپ کو اسی چیز کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے آپ نے کوئی بریانی کی دکان کھولی ہے نا، تو بریانی کی دکان کھول کے آپ سب سے پہلے کس کو بلائیں گے؟ ان کو بلائیں گے جن کو آپ جانتے ہیں. وہ جاننے والے کہاں ہیں آپ کے موبائل کے اندر ہیں، آپ کے واٹس ایپ کے اندر ہیں. آپ ان کو میسیجز کرتے ہیں کہ جی السلام علیکم، میری بریانی کی دکان کھلی ہے، آج افتتاحی تقریب ہے، سب آ جائیے. تو بالکل جس طرح سے آپ بریانی کی دکان سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ کو اپنے فائیور کی دکان کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھیں، چائے پہ بلائیں سب کو، مہمانوں کو بریانی کھلائیں اور ان کو کہیں جی میں نے فائیور پہ نئی دکان بنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس دکان میں کچھ پرچیزنگ کریں میرے سے. کچھ نہیں کرتے تو یہ میرا گگ کا لنک ہے، آپ لوگ کھولیں، میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے کیسے کرنا ہے. اس کے ملٹیپل فائدے ہوں گے. ایک تو ان کو فائیور کا پتہ چل جائے گا، وہ بھی کمانے لگیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو فری کی چائے مل جائے گی آپ کی طرف سے. تیسرا یہ ہوگا کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں یعنی میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ کیا کرے، وہ بھی سیکھ جائیں گے اور ایجوکیٹ ہو جائیں گے. اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہت سارے جو لنکس تھے وہ مل جائیں گے، آپ کو ویوز مل جائیں گے، آپ کو کیا کہتے ہیں آپ اس کو امپریشنز ہیں وہ مل جائیں گے. تو یہ تیسرا طریقہ ہے. چوتھا طریقہ کیا ہے کہ آپ بریانی کی دکان کا پھر اشتہار لگائیں گے. تو آپ جو ہے ابھی اشتہار افورڈ نہیں کر سکتے، تو لیکن آپ کیا کریں کہ خود اپنے لیے کینوا پہ پوسٹر بنائیں اور لوگوں کو جتنے جاننے والے آپ کے ہیں اس پہ شیئر کرنا شروع کر دیں. اور اسی طرح سے اگر آپ چھوٹا سا آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے سے پرچے بنا لیں، سب بچوں کو بانٹ دیں کہ جی میرا فائیور کا گگ ہے، میں آپ کو یہ بیچتا ہوں. اس سے آپ کو بہت زیادہ لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا، شارٹ ٹرم میں آپ کو امپریشن ملنا شروع ہو جائیں گے. بالکل سمجھ لیں کہ آپ کوئی چھوٹا سا کام شروع کر رہے ہیں لیکن دکان انٹرنیٹ پر ہے جس کی ریچ ہر جگہ پہ موجود ہے. تو آپ کے امریکہ میں دوست ہوں، باہر دوست ہوں، وہ ان سب سے آپ کانٹیکٹ کریں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے دوست بھی بنانے، تو ان سب دوستوں کو بھی بتائیں، فیس بک پہ لگائیں، لنکڈ ان پہ لگائیں، انسٹاگرام پہ لگائیں، تو انشاءاللہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. فائیور کی گگ، یہ گگ کیا بلا ہوتی ہے؟ گگ کہتے ہیں ایک کسی بھی ایسے کام کو جو آپ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں پلمبر سے نل کا لگوانا ہے، تو وہ آتا ہے، اس کو آپ کام دیتے ہیں، بیٹا یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، ذرا میرا نل کا ٹھیک کر دو، تو میری یہ بتی لگا دو. تو اس کو ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں گگ کہتے ہیں. گگ اکانومی، اس پورے بزنس کو فری لانسنگ اور گگ اکانومی کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹاسکس جو ہیں وہ آپ ان کو بیچتے ہیں. اس کو ٹاسک بھی کہہ سکتے ہیں، گگ بھی بول سکتے ہیں. فائیور نے جو ورڈ یوز کیا وہ گگ کا یوز کیا ہے. تو یہاں پر اب آپ نے گگ بنانا ہے فائیور کے اوپر جا کے، ٹھیک ہے نا. کیا بنانا ہے؟ کوئی سودا آپ کیا بیچنے جا رہے ہیں وہ فائیور پہ جا کے آپ لگائیں گے. یہ ہے گگ. اچھا جی، اب آپ دنیا میں تو آ گئے ہیں، انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، فیس بک کی پروفائل زبردست بنا لی، لنکڈ ان کی پروفائل زبردست بنا لی. اب ایک چھوٹا سا ٹیڑھا سا کام کرنا ہے. وہ کیا کام ہے کہ آپ نے میری فرینڈ لسٹ کھولنی ہے. وہاں جا کر آپ نے اپنی مرضی کے 40-50 لوگوں سے دوستی کرنی ہے.
اگر آپ نے 40-50 لوگوں سے دوستی کر لی تو اب آپ ان کو کہیں کہ انٹروڈکشن میں بول سکتے ہیں السلام علیکم، میرا نام ریحان ہے، میں ایک فری لانسر ہوں اور گرافک ڈیزائننگ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے 3 ڈیزائن فری میں بنا دوں. تو وہ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے. تو آپ ان کو کہیں کہ جی آپ مجھے صرف ڈیزائن بھیج دیں. تو ڈیزائن بھیجنے کے بعد آپ ان کو 3 کوئی بھی ٹاسک فری میں کر دیں، کیونکہ آپ کو کینوا چلانا نیا سیکھا، اچھے تو کوالٹی کے آپ بنائیں گے نہیں. تو آپ کے پاس اب کسٹمر آ گیا. اور کوشش کریں کہ وہ نان پاکستانی لوگ ہوں، زیادہ تر جن کو آپ میرے دوستوں کو پکڑ رہے ہیں نا، نان پاکستانی کو پکڑیں، کیونکہ اس سے آپ کی انگریزی بھی بہتر ہوگی، چاہے آپ گوگل ٹرانسلیٹر سے کر لیں، نو پرابلم. لیکن آپ ان کو پکڑیں اور ان کو ان باکس کریں کہ جی السلام علیکم، میرا نام ریحان ہے، میں ایک فری لانسنگ کا کام کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں نیا ہوں، آپ مجھ کو 3 ٹاسک فری میں کرا لیں. میں تھمبنیل بناتا ہوں، انسٹاگرام فیس بک پوسٹ بناتا ہوں اور بیک گراؤنڈ ریموول کا کام کرتا ہوں. اب میں آپ کو انگریزی میں بتا دیتا ہوں، ڈٹو کاپی کر لیں. ہیلو مائی نیم از ریحان، یہاں اپنا نام لگا دیں. آئی ورک ایز اے فری لانسر اینڈ آئی ووڈ لو اینڈ آئی ایم نیو ایٹ اٹ. آئی ووڈ لو ٹو کریٹ 3 فیس بک posts or Instagram posts or remove backgrounds for you at free of cost. Please let me know if I can be of any help to you. ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو پہلے دے دیا تو ان ریٹرن وہ پرابیبلی اگر اس نے میسیج پڑھ لیا تو وہ آپ کو جواب پہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے ابھی نہیں چاہیے، فیوچر میں بنا دینا، لیکن آپ سے دوستی کر لے گا. پھر آپ اس کی وال پہ جائیں میرے دوست کی اور وہاں پہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر وہ کسی ایپل میں کام کرتا ہے، گوگل میں کام کرتا ہے، تو ایک اچھا سا پوسٹ بنا دیں. ہائی مائی نیم از جان اسٹوارٹ، آئی ورک فار گوگل، لولی آئی ورک فار گوگل. اب آپ اس کا پوسٹ، اس کی فوٹو لیں، فیس بک پہ خود ہی نکالیں، اس کے لیے ایک ڈیزائن بنائیں اور اس کو ان باکس بھی کر دیں اور اس کے کامنٹ میں یہ لگا دیں. اب وہ خوش ہوگا، یار اس نے میرے سے بغیر پوچھے میری پوسٹ بنا دی. 1000 میں سے ایک آدمی ناراض بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں گے. تو آپ نے ان کے لیے پوسٹ بنا دی. اب آپ کی پریکٹس آن ہو گئی. جب آپ نے اس کو فری میں کر کے دے دیا نا، تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈنس، ان فیوچر اف یو اور یور فرینڈ نیڈ اینی ورک ہیئر از مائی فائیور لنک. اب کیا ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے اس کی رشتہ داری، آپ کی رشتہ داری ہو گئی، اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور فیوچر میں وہ آپ کا پروموٹر بن گیا. یار یہ بچہ پاکستان سے بیٹھا بیٹھا نا میرے لیے ڈیزائن بنا دیتا تھا، اب مجھے جب بھی چاہیے ہوتا ہے میں $5 دے تو بنا دیتا ہے. تو آپ کے اوپر اس کو ٹرسٹ آ جائے گا، آپ کو اس کے اوپر کام آ جائے گا، اور آپ کی جو گگ ہے وہ بن جائے گی. اور آپ نے 50 اس طرح سے گورے دوست بنانے ہیں. اس گورے دوست بنانے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کا سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ایجنٹ بن گیا فری آف کاسٹ. فیوچر میں ہو سکتا ہے وہ آپ کا بزنس پارٹنر بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ مل کے کوئی سافٹ ویئر ہاؤس بنا لے، بزنس بنا لے، کوئی چھوٹی سی ایجنسی بنا لے. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن جو اس کو اندر آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، وہ بھی کم ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو کام ملنے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے. کیسا لگا آپ کو آئیڈیا؟ کوئی بھی بندہ اس آئیڈیا کو، اس اپرچونیٹی کو استعمال کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور آسان طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جو سر نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. تو یہ اگر آپ کر لیں تو آپ کے پاس آرڈرز آ جائیں گے. بیسکلی سب سے پہلے آپ کو ایک ریپوٹیشن بنانی اپنی مشکل کام ہے. جب آپ کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے فائیور کے پلیٹ فارم پہ، پھر وہاں پہ رینکنگ کو سٹیبل کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ کلائنٹ کو کس حد تک سیٹسفائی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو فرسٹ آرڈر لانا مشکل ہوتا ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں ساری. اور سر نے جو ٹیکنیکس بتائی ہیں یہ 100% آپ اپلائی کریں اور انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا جی، اب یہ سارا کچھ آپ نے کر لیا، ایک چیز کی کمی تھوڑی سی ابھی بھی ہے. جیسے ہم چائے میں ایک الائچی ڈال دیں اور ایک لونگ ڈال دیں نا، چائے کا مزہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے. چاہے اتنی ساری چائے ہو، اس میں ایک الائچی کافی ہوتی ہے، تو الائچی والی چائے بن جاتی ہے. جتنے نوجوان میری باتیں سن رہے ہیں اس میں سے 97% ایسے ہیں جن کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اپنے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. تو آج آپ نے جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے اس کی 5 ڈفرینٹ ویڈیوز بنانی ہے آپ نے. اور کینوا کیا ہے، فائیور کیا ہے، آمدنی کیسے ہوتی ہے، 3 بنا لیں چلیں، اور اس کو اپنے فیس بک اور اپنے لنکڈ ان پر لگانا ہے. اور میرا جو کورس کا لنک ہے، یہ پلے لسٹ ہے، وہ لگا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ سب کے سامنے بولنے کی طاقت رکھیں گے نا،
تو آپ کام بھی آرام سے لے سکیں گے. اگین بریانی کی دکان آپ نے کھول لی اور آپ خود چھپ کے بیٹھے ہوئے کسٹمر کے سامنے نہیں آ رہے, کانفیڈنس نہیں ہے, ڈر لگ رہا ہے, تو آپ کی بریانی بکے گی کیسے؟ آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ گڑبڑ کر جائیں گے. نئی دکان کھولی آپ نے, تو آپ نے سامنے آنا ہے, آپ نے اپنے اوپر بھروسہ پیدا کرنا ہے, اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے کہ آئی کین ڈو دس, میں کر سکتا ہوں, اور آپ بالکل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب یہ ویڈیوز بنا کے لگائیں گے تو آپ کو ڈر یہ ہے کہ آپ کو لوگ کرٹیسائز کریں گے. کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا. 100 لوگ آپ کی تعریف کریں گے, گڈ جاب بیٹا, کیونکہ آپ بچے ہیں, چھوٹے ہیں. ہمارا ٹارگٹ 7 سے 10 سال 10 والی کلاس کے بچے ہیں, نوجوان ہیں, بڑی عمر کے بھی ہیں, تو کوئی بات نہیں, کوشش کرتے ہیں نا. تو اگر آپ کو کوئی کیا کہتے ہیں تعریف نہیں بھی کرتا اور آپ کو کرٹیسائز کرتے تو کم سے کم آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ کون میرے دوست ہیں اور کون سے مجھے دور رہنا چاہیے. تو جو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں کر رہے, فیڈ بیک نہیں دے رہے, ان سے آپ کو دور ہو جائیں. ان کو انفرینڈ کا بٹن دبائیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیونکہ آپ کے راہ میں حائل ہو رہے ہوں. جب آپ کے پاس طاقت آ جائے گی وہ خود آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. وہ دیکھیں گے کہ آپ پیسے کما رہے ہیں, وہ دیکھیں گے کہ آپ چیز کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے گھر کے باہر خود آ کے کہیں گے جی مجھے بھی سکھا دو. تو اب بھی آپ نے ان سے دور رہنا ہے. اپنے اندر خود ہی پیدا کرنی ہے, جو اقبال کہہ کے چلے گئے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو جب آپ کے اندر خودی ہوگی, سیلف کانفیڈنس ہوگا, سیلف بلیف ہوگا, تو سارے راستے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ مشکل سے آتی ہے, بڑی مشکل سے پاکستان کو غریب رکھا گیا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ اس پاکستان کو بڑی مشکل سے واپس انشاءاللہ تعالیٰ امیر بنا لیں, کیونکہ یہ امیر ملک ہے. اس میں 5 دریا بہتے ہیں, اس میں 250 ملین سمارٹ لوگ رہتے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی دھوپ دی ہے, -50 ڈگری دیا ہے, +50 ڈگری دیا ہے. ہر نعمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. سمندر دیا ہے, پہاڑ دیے ہیں. صرف تھوڑی سی ہمارے اندر شرم بھی ڈال دی ہے, اور اس شرم اور اس جھجک کو ہم نے توڑنا ہے. اس کو جیسے ہی آپ توڑ لیں گے, جیسے عادل بھائی جھانکا والا کہتے ہیں جی جھانکا نکال دیا ایک دفعہ تو اس کے بعد جو ہے نا بیڑا پار ہے. تو آپ جو ہے اپنے اندر سے اس جھجک کو نکال دیں. جو لوگ آپ کو روک رہے ہیں اس پورے پروسیس کو فالو کرنے سے, ان کو تھوڑے دن کے لیے پارکنگ میں ڈال دیں. 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ان کو چھوڑ دیں, اگنور کر دیں, اور 2 مہینے تک آپ اپنے اوپر محنت کریں. روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ جتنا ٹائم دے سکتے ہیں, جتنا آپ کا دماغ آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ اپنا مسل بنائیں, پیسے بنائیں. اور جب آپ یہ بنا لیں گے اور پھر پروف دکھائیں گے, بولنے والے پھر بھی بولیں گے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ اچھے دوست بنائیں, ایسے لوگ بنائیں جو آپ کے ساتھ الائنڈ ہو. آپ دنیا میں رہتے ہیں, اس قسم کے لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے کہ آپ کو مزہ آئے گا ان سے بات کرنے میں, ملنے میں, سیکھنے میں. آپ کو جو روکنے والے ہیں ان کو اگنور کرنا سیکھیں. صحیح ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہو گئیں کمپلیٹ. اب ان کو آپ نے سب نے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب علی, بن گیا میرا کورس ہو گیا تیار. اب آپ نے اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھنا ہے. اس کے اندر جو انسٹرکشن دی گئی ہیں ان کو پورا کرنا ہے, جو ایپس بتائی گئی ہیں اس پہ کھیلنا ہے. روزانہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو 10 منٹ فائیور روزانہ چلائیں, اور آپ اس کو کھول لیں, نہ کریں کام. 10 منٹ فائیور کھول لیں, روز کی 1 پوسٹ بنا دیں. میں بھی روز کی 1 پوسٹ بنانے کی پریکٹس کر رہا ہوں آج کل, کیونکہ میں اس کو یوز نہیں کرتا. میں روزانہ ایسی پوسٹیں بنا کے لگاتا ہوں. آج سے میں پوسٹیں بنانا بھی شروع کر رہا ہوں. تو جو کام آپ دوسروں کو بتائیں خود بھی کرنا چاہیے, تو میں بھی شروع کر رہا ہوں. اور روزانہ 10 منٹ فائیور کو کھول کے دیکھیں. اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو, اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں رزلٹ کو, تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک واٹس ایپ کا گروپ بنائیں, اور اس کے اندر آپ اپنے 10 دوستوں کو ایڈ کریں, جو اسکول کے دوستوں, کزنز ہوں. ان سے پوچھیں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ مل کے, اور روزانہ ایک ٹائم بنا لیں, ایک زوم میٹنگ کال کریں اور اس میں مل کے سیکھیں. جیسے گروپ اسٹڈی کرتے نا اسکول کے اندر, رات کو بیٹھتے تھے, انگلش سب مل کے پڑھتے تھے, کھانا پارٹی بھی ہوتی تھی, امی پہ بھی یاد دیتے تھے. تو اس طرح سے آپ گروپ اسٹڈی کریں. گروپ کے اندر ایک دوسرے کو دھکا کریں گے, ایک دوسرے کو پش کریں گے. 10 ویوز تو آپ کے آپس میں ہی ہو جائیں گے. تو آپ لوگ مل کے بنانا شروع کریں, 10 کے 50 بنائیں. اگر آپ نے کوئی گروپ بنایا ہے اور آپ زیادہ لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ جا کے مجھے انباکس کر دیں اپنے گروپ کا لنک. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 400-500 لوگ آپ کے ساتھ مل کے سیکھیں تو میں گروپ پوسٹ کر دوں گا, اور لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. مل کے پاکستان کو کم سے کم $1 ٹریلین اکانومی بنانی ہے, ختم کرنی ہے اس کی یہ جہالت, غربت,
مشکلات جتنی بھی ہیں نا یہ بس آخری سانس لے رہی ہیں, ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے. یہ کورس اگر اچھا لگا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا, برا لگا ہو تو زیادہ شیئر کیجیے گا جا کے اور کرٹیسزم آئے اور میں اور محنت کروں اور اس سے بھی اچھا کورس بنا دوں. تو اس کو شیئر ضرور کریے, اس کو لنک اس کو یوٹیوب پہ شیئر کیجیے, یہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, یہ rehantraining.com/canva پہ موجود ہے, rehan.com/canva کے اوپر موجود ہے, اور $1,000,000,000pakistan.com پہ موجود ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پاکستان کو $1 ٹریلین بنانے میں, اکانومی بنانے میں ہماری مدد کیجیے. پاکستان زندہ باد.